مولا قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان مرتبہ پھر خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نہج البلاغہ کے مختلف کلمات پر، خطبات پر، مکتوبات پر گفتگو ہو رہی ہے اور بہت پرمعنی اور بہت پر اثر لہجے میں یقیناً کہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں سے بھی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو یقین جانے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بہتر ہے، دوسری پڑھتے رہتا ہے یہ چیز بہتر ہے۔ ہر جملہ اپنی جگہ بے مثال، بے نظیر، اتنا خوبصورت گلدستہ ہے کہ جس گلدستے کا ہر پھول اپنی جگہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور اس کی مہک سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہی ہیں۔ آج بھی صاحبان ولا کے دل ان اقوال سے کہنا چاہیے روشن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور اسی روشنی کو بڑھانے کی یہ کوشش قائم ٹی وی کینیڈا نے کی ہے۔ پروردگار اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام شخصیت، ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہم ان کے بہت شکر گزار۔ واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید وسیع حیدر زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما موجود جناب سید مسیب رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اہل بیت، ثنا خوان اہل بیت جناب عمار ہانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ گزارش کروں گا کہ کوئی کلام پیش فرمائیے اور اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ امر رب ہے کہ سب خدائی میرے محمد کی سلطنت ہے، یہ سلطنت پھر بشکل ورثہ نبی کے وارث کی ملکیت ہے، بجز علی وارث پیمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بجز علی وارث پیمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ رموز و اسرار کبریا ہے، کہ رموز و اسرار کبریا ہے، صفات خالق کا آئینہ ہے، صدائے کن فایکاں ہے شاہد، علی علی کلمہ خدا ہے، علی سا توحید رب کا مظہر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بجز علی وارث پیمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور ایک عجیب منظر ہے، سفیر پروردگار بن کر، سفیر پروردگار بن کر فلک سے اترا ہے ایک ستارہ، پیام حق یوں خدا نے اس دم بلہجہ مصطفیٰ سنایا، کہ کفو زہرا سوائے حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بجز علی وارث پیمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے
کلام میں مزید اثر عطا فرمائے. اور بڑھیں گے ایک مرتبہ پھر جناب وسیع حیدر صاحب کی جانب، مولانا کی جانب. تقوی کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور یقیناً کہ رمضان کا تقوی سے آپ نے تعلق بھی بیان فرمایا اور تقوی کی تعریف بنیادی. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ رمضان کا اور روزے کا، جیسے آپ نے کہا بچنا، جو لفظی معنی ہیں بچنا، اپنے آپ کو روکنا، تو اس کا روزے سے کیا تعلق بنتا ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ تم متقی ہو جاؤ گے، روزے کے نتیجے میں رمضان میں روزے رکھو تو تم متقی ہو جاؤ گے، اسے کیا معنی ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ جب انسان ان چیزوں سے جب اپنے آپ کو بچائے گا، بچانے کا معنی ہے ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پروردگار عالم کی جب اس عبادت کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بہت ساری چیزوں سے بچانا پڑتا ہے. یعنی بہت ساری حلال چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. بالکل. صبح سے لے کر رات مغرب تک آپ نے، فجر سے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں وہ آپ پر حرام ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک خصوصیت یا ایک صفت اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام ہے تقوی. وہ جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچتا چلا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بالآخر ایک جائز سوال ہے کہ ہم صبح سے شام تک روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہو پاتی. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. یعنی تقوی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، پرہیزگاری کے آثار نہیں دکھائی دے رہے ہوتے. کہ خود مولا کائنات نے خطبہ متقین میں، کہ جسے خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے، واہ، اور عجیب خطبہ ہے کہ جس میں مولا کائنات کا یہ چاہنے والا مولا کی خدمت میں آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین، مجھے میرے لیے بتائیں کہ متقین کیسے ہوتے ہیں، اور اس طرح بتائیے گا کہ جب آپ بتا رہے ہوں تو ایسا ہو کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی ان کی صفات اس طرح سے بیان کیجیے گا کأنی انظر الیہم فتثاقل علیہ. لیکن مولا کائنات نے اس کا جواب دینے میں کیا مصلحت دیکھی، تو مولا نے اس کے جواب میں کہا کہ یا حمام اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَأَحْسِن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. پروردگار عالم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور نیک کردار ہوں ان کے ساتھ. لیکن یہ جو شخص تھا آنے والا، خطبہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے فلم یقن حمام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قانے نہیں ہوئے. کہا کہ نہیں مولا مزید بتائیں، یہ جو ہے میری پیاس کو نہیں بجھاتی، یہ چیزیں نہیں، مجھے ایسی متقین سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوی بتائیے، امام المتقین سے. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے خطبہ بیان کیا، خطبہ حمام، کہ جس میں مولا نے کہا کہ متقی کیا ہوتے ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. یعنی اس خطبے کے اندر یہ 4 چیزوں پر مولا کائنات نے توجہ دلائی ہے ہماری. ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. اور تاریخ کہتی ہے امیر المومنین امام المتقین نے جب صفات متقین کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو تقریباً 100 کے قریب صفات مولا کائنات نے بیان کی. اور راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آہ کی آواز بلند ہوئی اور وہ سننے والا، وہ صفت سننے کے لیے جو بیتاب تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. اللہ، روح پرواز کر گئی، اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ 100 سے زیادہ صفات امیر المومنین نے متقین کی یہاں بیان کی. اگر یہ شخص زندہ رہتا تو امیر المومنین نہ جانے کتنی صفات متقین کی اور بیان کرتے. علم کا سمندر ہے. البتہ کسی ایک نافہم شخص نے، جس کا ذکر جو ہے وہ اس خطبے میں بھی کیا ہے، کہ اس کے اوپر اگر ایسا اثر ہوا
کہ اس نے صفات جو ہے وہ سنی اور اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ پر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو مولا نے اسے تذکر دیا کہ ان خرافاتی باتوں سے، ان چیزوں سے بچو. ہر کسی کی اجل کا وقت مقرر، ہر کسی کا وقت مقرر ہے، لہٰذا اس قسم کی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر مت لاؤ. رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان. تو تقوی کی ایک مفصل بحث جو ہے وہ خطبہ متقین کے اندر موجود ہے. ایک چیز جو میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ان مبتلات روزہ سے تو بچاتے ہیں، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہیں جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. لہٰذا ہم وہ روزے کا نتیجہ جس طرح سے ہمیں روحانیت اور وہ کیفیت جو ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. جی ہاں. اس کے لیے آپ کو ائمہ معصومین کے دروازے پر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، روزہ کیسے ہونا چاہیے. اگر ہم معصومین کے دروازے پہ جاتے ہیں تو معصوم چوتھے امام سجاد علیہ السلام مفصل گفتگو کرتے ہیں روزے کے اوپر اور بتاتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ناک کا روزہ بھی ہونا چاہیے، زبان کا روزہ بھی ہو، کان کا بھی ہو، ہاتھ کا بھی ہو، پاؤں کا بھی ہو. اب جب ایک انسان صبح سے شام تک بھوک و پیاس کو تو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے وہی بالکل جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، تہمت بھی ہے. کان سے وہ چیزیں سن رہا ہے کہ جو اسے نہیں سننی چاہیے، آنکھ سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے. تو آٹومیٹکلی اس کا اثر، اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا اس کی ذات کے اوپر دکھائی نہیں دیتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھوک و پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری چیزیں کہ جو اس میں اس عبادت کو چار چاند لگا سکتی تھیں ان کی طرف سے ہم غافل رہتے ہیں. ہم روزے کی حالت میں ہر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، عام حالات میں بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ جو ہے ہمارے لیے ہمیں جو ہے وہ تقوی کی منزل پر پہنچا سکے. امیر المومنین نے تو نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں اس تقوی کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اپنے حکمرانوں کو، مختلف حکمرانوں کو، مالک اشتر کو جب امارت دی اور روانہ کیا تو آپ اس وقت کہ تم حاکم ہو، حاکم کی حیثیت سے جا رہے ہو، امیر المومنین جو خطاب کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امارہ بالتقوی اللہ و ایثار طاعتہ، یعنی اس وقت مالک کو، مالک اشتر کو کہ جو واقعاً ایک متقی انسان ہے، لیکن حاکم ہونے کے عنوان سے تمہیں تقوی کی رعایت کرنی ہے. واہ، تمہاری نگاہوں میں سب برابر ہونے چاہیے. وَأَلْسِكْ بِأَهْلِ الْوَرَى وَالصِّدْقِ، یہ جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس کے ساتھ تم نے چپکانا ہے، کن کی محفلوں میں، کن افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، صحبت کیسی ہونی چاہیے. کہا تمہاری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو پرہیزگار ہوں اور سچے ہوں. دیکھیں، السک بأہل الورا والصدق، صاحبان تقوی، پرہیزگار اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. محمد ابن ابی بکر جو کہ خود امیر المومنین کا تربیت یافتہ ہے، آپ کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی، جب آپ محمد ابن ابی بکر کو بھیجتے ہیں تو آپ محمد ابن ابی بکر سے یہی کہتے ہیں کہ اعلموا عباد اللہ ان المتقین ذہبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کے پرہیزگار بندے جو ہیں وہ اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ چلے گئے اور آخرت میں جاویدانہ زندگی سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو کہ تم اس دنیا میں اور اس دنیا میں سلامت رہو تو تمہاری زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تقوی، وہ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ محمد ابن ابی بکر کو تقوی کی نصیحت، مالک اشتر کو تقوی کی نصیحت، اسی طرح سے محمد حنیف کو، ابن حنیف کو تقوی کی نصیحت کہ تمہاری نشست و برخاست کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تقوی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے حکمران آج
نہج البلاغہ سے سیکھیں. بالکل. جو شخص بھی حاکم بنے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئے کہ اس کی نگاہ کے اندر امیر و غریب کا کوئی فرق نہ ہو. واہ واہ واہ. یہ ہے امیر المومنین کا تقویٰ سبحان اللہ. جو نہج البلاغہ سے ہم تک پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. جناب گفتگو اور جیسا کہ نہج البلاغہ اور امیر المومنین کا تقویٰ، میں نے ایک روایت پڑھی، سرکار نے جب ظاہری منصب سنبھالا خلافت کا تو کوفے کو آپ نے اپنا دارالخلافہ قرار دیا، اور جو لوگ کوفہ گئے زیارت کے لیے ان کو کوفے کی گرمی کا بھی پتہ ہے کہ اس طرح شدید ترین گرمی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. چونکہ بھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے حاکموں کو کس طریقے سے ایڈریس کیا تقوی کے لیے. اب آپ امیر المومنین کا تقویٰ دیکھیے کیا تھا کہ لکھا ہے کہ جب سرکار بحیثیت خلیفہ کے حاکم وقت کے مسند خلافت میں متمکن تھے، ایک روز آپ کے ایک صحابی نے، جو سچا صحابی ہے، اس نے دیکھا کہ سرکار شدید گرمی میں دروازے کے باہر بیٹھے. تو وہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت سے کہنے لگا کہ سرکار اتنی شدید گرمی ہے، آپ دروازے کے باہر بیٹھے کیوں؟ اب تنہا بیٹھے سو. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی سے کہ سنو، میں حاکم وقت ہوں، میرے پاس لوگ سوال لے کے آتے ہیں. بے شک. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے والا آئے، دروازے پہ دستک دے، مجھے آنے میں کچھ لمحہ لگے گا اور وہ اتنی دیر میری وجہ سے سخت گرمی میں کھڑا ہے، یہ میں اس کا جواب دوں. بے شک. میں وہ گرمی برداشت کر لوں گا، لیکن میں کسی سائل کو شدید گرمی میں کھڑا نہیں کروں. یہ ہے امیر المومنین کی ذات. انسان کی عقل، اس کی فکر، اس کی سوچ دنگ رہ جائے. ہم تو ان سے محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم ان پر درود اور سلام کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام و ذات ہے. بے شک. میں شکر گزار ہوں جناب مولانا وسیع اطہر صاحب آپ کا، کی تشریف آپ کا بے انتہا شکریہ. اور یہ گفتگو کا سلسلہ یقیناً اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور میں ملتمس ہوں جناب مسیب رضوی صاحب سے، یہ محبت کے کچھ آنسو ہوتے ہیں جو اچانک آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں، اور یہ ہو جانا چاہیے. آیت اللہ تقی بہجت صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت بیٹھے بیٹھے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ معرفت کے لمحات. یہ فضائل میں آنسو، یہ معرفت کے لمحات. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ملتمس ہوں جناب مسیب رضوی صاحب سے کوئی کلام پیش ہو. وہ جسے باب مرتضیٰ نہ ملا، وہ جسے باب مرتضیٰ نہ ملا، اس کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا. اس کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا. بعد اللہ محمد کے، بعد اللہ اور محمد کے، یا علی تجھ سا تیسرا نہ ملا. یا علی تجھ سا تیسرا نہ ملا. لہجہ اللہ سے علی کے سوا، لہجہ اللہ سے علی کے سوا، اور کسی کا ملا جلا نہ ملا، اور کسی کا ملا جلا نہ ملا. بھیک جس کو علی کے در سے ملی، بھیک جس کو علی کے در سے ملی، وہ کسی در پہ مانگتا نہ ملا. وہ کسی در پہ مانگتا نہ ملا. ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں، ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے جہاں، کوئی بھی فرد بے وفا نہ ملا،
کوئی بھی فرد بے وفا نہ ملا، بنا ہاتھوں کے جو عطا، بنا ہاتھوں کے بھی عطا جو کرے، بنا ہاتھوں کے بھی عطا جو کرے، کوئی عباس کے سوا نہ ملا، کوئی عباس کے سوا نہ ملا۔ مقتے کی عبادت کہ جو انیس و دبیر کا ہے سہیل، جو انیس و دبیر کا ہے سہیل، کسی شاعر کو مرتبہ نہ ملا، کسی شاعر کو مرتبہ نہ ملا، وہ جسے باب مرتضیٰ نہ ملا، اس کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا۔ رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔